اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آشنائی حاصل کرتے ہوئے ہم سیرت طیبہ کے مطالعے کا سفر آگے بڑھا رہے ہیں، اور کل جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق دو پولیٹیکل انفلوئنس اور سوشل امپیکٹ رکھنے والی شخصیات جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں تو مسلمانوں کا مورال جو ہے وہ ایک دم سے بڑھ گیا، اور پیغام اسلام کو بڑی تقویت پہنچی اس سے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو کاؤنٹر کرنٹ آیا، وہ اینمیٹی بھی، وہ دشمنی بھی، وہ اسی طرح بڑھتی چلی گئی۔ کفار قریش یا مشرکین قریش جو سرداران قریش تھے، وہ ڈیلی اجلاس کرتے تھے، وہ مختلف تدبیریں سوچتے تھے۔ آخر ایک دفعہ آج جو میں آپ کو واقعہ بتانے لگا ہوں، آپ نے بڑے غور سے اس کو سننا ہے، وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ ایک دفعہ یہ دارالندوہ میں بیٹھے اجلاس کر رہے تھے، انہی دنوں کی بات تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تمام آرگومنٹس کو کاؤنٹر کر دیا اور ان کی پیشکشیں جو تھیں وہ ٹھکرا دیں، جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ایک میٹنگ کی اور وہاں یہ فیصلہ کیا کہ اہل یہود جو مدینہ کے یہودی ہیں ان سے کانٹیکٹ کیا جائے اور ان سے کوئی ایسی چیزیں پوچھی جائیں، کیونکہ یہ شش و پنج کا شکار ہو گئے۔ اور سب سے بڑا وکیل جو دارالندوہ میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھوڑا سا پازیٹیو رویہ رکھتا تھا، اس کا نام عتبہ بن ربیعہ تھا۔ وہ بار بار ان کو سمجھاتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ اتنی دشمنی آگے نہ بڑھاؤ کہ واپسی کا رستہ نہ ملے۔ دوسرا وہ ایک اور بڑی سگیشیس بات کرتا تھا، یعنی عقل مندی کی وزڈم والی بات کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر یہ سچ مچ، چونکہ وہ تو سمجھ رہے تھے نا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، تو وہ کہتا تھا کہ اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہوئے تو تم اس پہ غور کرو ذرا کہ تم کیسے اپنے آپ کو بچا پاؤ گے۔ اچھا، بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ہمارے پاس تو ایسا کوئی لٹمس ٹیسٹ، کوئی علم ایسا ہے نہیں جس سے ہم جان سکیں کہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کیسی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مدینہ کے یہود سے رابطہ کیا جائے اور ان سے جا کر پوچھا جائے کہ کوئی ہمیں ایسی بات بتاؤ جس سے ہم یہ واضح کر سکیں، یہ سمجھ سکیں کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے شعب ابی طالب سے بھی پہلے پیش آیا، بلکہ ہجرت حبشہ سے بھی پہلے پیش آیا۔ تو انہوں نے ایک 2 رکنی وفد تشکیل دیا، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کے اوپر مشتمل یہ وفد مدینہ گیا، یعنی یثرب میں گیا، اور وہاں جو یہودی قبائل آباد تھے، میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ سارے کے سارے فنیٹک کٹر ریلیجس جو تھے یہود تھے، اور وہ ان میں بہت بڑے بڑے جو ان کے ربائی بھی تھے، اور ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے عالم بھی وہاں موجود تھے۔ تو یہ دو سردار قریش جو تھے، یہ پورا اتھارٹی لے کے یثرب میں گئے اور یہودیوں سے جا کے مذاکرات کی، اور انہیں کہا کہ ہمارے ہاں ایک شخص آیا ہے اور اس نے نبوت کا، رسالت کا دعویٰ کیا، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ تو چونکہ تمہارے گھروں میں، تمہارے خاندانوں میں نبوت آتی جاتی رہی ہے اور تمہارے پاس آسمانی کتابوں کا ایک ذخیرہ بھی موجود ہے، تو تم ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم کس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہیں۔ اچھا جی، یہ واقعہ بالکل ہماری بہت ساری آلموسٹ دونوں طبقات کی احادیث کی کتب میں موجود ہے، لیکن اس واقعے کے اوپر بھی ابن اسحاق نے پھر ڈنڈی پھیری ہے، اور ایسی ڈنڈی پھیری ہے کہ جس سے خدا نخواستہ استغفر اللہ بارگاہ رسالت میں توہین کا میسج ملتا ہے اس سے، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اب یہ وفد تو واقعی گیا، اس میں کوئی شک نہیں،
یہودیوں نے ان کو بتائے، 3 سوال بتائے اور 3 سوال لے کے یہ واپس آئے۔ اب جو روایات ہماری کتب میں درج ہیں، پہلے میں وہ بیان کرتا ہوں، میں بتاؤں گا کہ میں کس طرح کہتا ہوں کہ ان میں بھی ڈنڈی ماری گئی ہے۔ آپ دیکھیں کتنا مائنیوٹ، کتنا باریک لیول پہ کام ہوا ہے ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں، کہ وہ سوال یہ 3 یہ سوال تھے کہ پہلا سوال یہ تھا کہ پہلے تو انہوں نے کہا جی یہ 3 باتیں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ یہودیوں نے سرداران قریش کو کہا کہ 3 باتیں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں، یہ 3 سوال جا کے پوچھیں ان سے، اگر وہ اللہ کے پیغمبر ہوئے تو یہ 3 سوالوں کا جواب دے دیں گے، اگر وہ اللہ کے پیغمبر نہ ہوئے، کیونکہ ان 3 باتوں کا جواب اللہ کے نبی یا پیغمبر کے علاوہ دنیا میں کوئی اور شخص نہیں جانتا۔ اچھا جی، وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی کہ پہلی ان سے جا کے پوچھنا کہ وہ لوگ غار میں چھپنے والے کون تھے، ایک سوال ہو گیا۔ دوسرا انہوں نے کہا جی وہ شخص کون تھا جس نے زمین کے مشرق و مغرب میں پر حکمرانی کی، اور پھر وہ دوسری یعنی روئے زمین پہ ہر طرف جس نے حکمرانی کی اور تمام سمتوں میں لمبے لمبے سفر کیے اس نے۔ اچھا جی، اس کے بعد تیسرا سوال جو پوچھا گیا وہ ہماری روایت کی جو کتابوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ روح کیا ہے، حتیٰ کہ یہ تیسرا سوال یہ نہیں پوچھا گیا۔ تیسرا سوال کیونکہ روح کے بارے میں جو سوال پوچھا گیا یہ مدینہ میں سوال پوچھا گیا، اور روح کے بارے میں جو آیت بھی نازل ہوئی اس سوال کے جواب میں وہ بھی مدنی صورت میں ہی ہے، لہذا یہ کسی طور پر بھی مانا نہیں جا سکتا کہ تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے۔ اس میں جناب مولانا ابو العلا مودودی نے جو ہے وہ تفرد اختیار کیا ہے، اور ان کا موقف بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تیسرا سوال جو تھا وہ خضر اور موسیٰ کی ملاقات کے متعلق تھا، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چونکہ تینوں واقعات سورہ کہف میں موجود ہیں اور یہ سیکوینس بھی اسی طرح بنتا ہے، اس لیے تیسرا سوال بھی وہی تھا۔ سورہ کہف کا سیکوینس ہمیں بتا رہا ہے کہ تیسرا سوال وہی تھا۔ روایات میں جو آیا وہ تیسرا سوال روح کے بارے میں ہے، لیکن مولانا مودودی نے اپنی ریسرچ میں یہ ثابت کیا ہے کہ تیسرا سوال روح کا نہیں تھا بلکہ وہ خضر اور موسیٰ کا تھا، اور میں بھی اسی مولانا مودودی کے خیالات کی یا ان کی ریسرچ کی تائید کرتا ہوں، اور کیونکہ سورہ کہف کا سیکوینس بتا رہا ہے کہ تیسرا سوال یہ تھا۔ اچھا، اب انہوں نے یہ جب روایت بنائی نا جی، روایت میں انہوں نے لکھ دیا کہ یہ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط واپس آئے یہ سوال لے کر، اور انہوں نے دارالندوہ میں پیش کیے، اور پھر ابو جہل اپنی سربراہی میں تمام سرداران قریش کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ اب میں تمہیں جواب دوں گا، کل تشریف لانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر جواب نازل نہ کیا۔ کل ابو جہل آیا تو وہ پھر وہاں ڈھول بجاتے رہے، نعرے لگاتے رہے، وہ جشن مناتے رہے کہ رسول اللہ کو جواب نہیں آیا، اور رسول اللہ بڑے پریشان ہوئے، وہی نہیں آ رہی تھی۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 8 دن 10 دن 12 دن 14 دن 15ویں دن جا کے تو وہی آئی، تو پھر رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ جب بھی کوئی بات کریں تو انشاءاللہ کہہ لیں۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی توہین ہے منصب رسالت کی، کہ جب یہ ایک امتحان لینے کے لیے وہ آئے تھے، یہودیوں سے وہ سوالات لے کر آئے تھے، اور جب وہ یہاں آئے تو یہاں آ کے تو ان کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ کل جواب لے لیں تو کل بھی جواب نہ ملے، 2 دن بعد بھی نہ ملے، 3 دن بعد بھی نہ ملے، تو مجھے بتائیں کیا رسالت نعوذ باللہ استغفر اللہ اپنے مقام پر برقرار رہتی ہے؟ اس طرح کی روایات انہوں نے جمع کر کے، اچھا اس کے اوپر اپنا ولیم میور نے پکڑ لیا، اس نے یہ لکھا کہ جناب یہ تو بالکل یہ دیکھیں یہ روایت یہ ثابت کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جو تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک عیسائی جو راہب تھا اس سے لیتے تھے، وہ مکہ کے گرد و نواح میں جنگل میں رہتا تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کل آنا، کل اس کے پاس ان کا خیال تھا کہ میں اس کے پاس بندہ بھیجوں گا، وہ جواب پوچھ لائے گا ان سے، اور وہ جواب پوچھ کے جب پوچھنے گیا تو وہ بندہ آگے جناب کہیں اور
نکل گیا ہوا تھا، واپس نہیں آ رہا تھا، تو روز رسول اللہ اس کے پاس بندہ بھیجتے، روز واپس وہ مایوس آ جاتا، تو ابو جہل جو ہے وہ باہر کھڑا ہو کے جشن مناتا، ڈھول بجاتا، نعرے لگاتے اور توہین رسالت کرتے۔ تو یہ دیکھیں یہ کس طرح کی میرے میں عجیب و غریب قسم کی روایات انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور صرف کس بات پہ کہ رسول اللہ جو ہے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی انشاءاللہ کہنے کے بھولنے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر ابو جہل 15 دن مسلسل جو ڈھول بجاتا رہا تو پھر رسالت کا منصب جو ہے وہ تو استغفر اللہ نعوذ باللہ کیا کہیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز انہوں نے اس طرح کی روایات ملائیں، دراصل حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو وہ درجہ دیا جو اللہ کی کتاب سے بھی افضل دے دیا گیا، اور ان انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے اوپر ریلائنس کرنے لگے، اور پھر ہم فرقہ پرستی میں اور طرح طرح کی۔ اب دیکھیں اس سوال کا جواب مجھے بتائیں ولیم میور کو کون دے گا کہ یہ 15 اس نے آگے الزام لگا دیا، اس نے بیچ میں ایک عیسائی راہب لا کے فٹ کر دیا، تو یہ خود گراؤنڈ یہ انہوں نے مہیا کی اس طرح کی واقعات کی، اور یہ واقعات سارے کے سارے جو جن کو مکس کیا یہ ابن اسحاق، محمد بن اسحاق جس کو کہتے ہیں، میں پوری سٹوری بتاؤں گا کہ وہ شخص کون تھا اور کیسے آیا آپ کو، لیکن ابھی آپ یہ مثال دیکھیں تو یہ واقعہ بالکل سچا تھا۔ وہ گئے 3 سوال لے کے آئے، تو اب آپ ذرا قرآن پاک کی طرف رجوع کریں اور سورہ کہف کا آغاز دیکھیں، اور پھر جہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے کہف والی، غار والی، تو سورہ کہف کا مضمون بالکل یہ بتا رہا ہے واضح طور پر، ڈول بجا کے، لائٹیں لگا کے، بل بورڈ لگا کے سورہ کہف کا مضمون بتا رہا ہے کہ جو ہی انہوں نے یہ سوال پوچھا، اللہ تعالیٰ نے ٹائم مشین کو ریورس کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ غار لا کھڑا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غار کو دیکھ کے جو کچھ بتا رہے تھے، کیونکہ اس میں بار بار یہ قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر آپ دیکھتے تو آپ خوف زدہ ہو جاتے، اگر آپ ان کے قریب جائیں تو آپ خوف زدہ ہو جائیں گے، اس طرح کی باتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے۔ تو یہ بالکل ایسے جس طرح واقعہ معراج کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کر دیا گیا تھا، بالکل اسی طرح یہ اصحاب کہف کا جو غار تھا، جو کہف تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سوال کا ان کا جواب دیا، اور ایک ایک کیوری کا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد وہ ذوالقرنین پر جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے بالکل دیکھیں بڑے پیار بڑے انداز میں کہا ہے کہ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہم اس کا کچھ حال آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ انہیں بتا سکیں۔ اب یہ بھی کلیئر کٹ بات ہے، یہاں کوئی ایسی بات نہیں کہ جناب 15 دن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کرتے رہے، یار اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے۔ ذرا آپ اس سارے واقعے کو جو انہوں نے روایات میں لکھا ہوا ہے اس کو ویژولائز کریں، اور پھر اس کو کیپٹلائز کر کے دیکھیں، ذرا ڈرامٹائز کر کے دیکھیں کہ اگر یہ اس طرح خدا نہ خواستہ ہو کہ رسول اللہ پریشان بیٹھے ہیں، جواب سوال کا نہیں آ رہا، ایک عام بندہ میرے جیسا چھوٹا ترین بندہ جو ہے اس سے بھی اگر کوئی بندہ آ کے سوال پوچھے اور میں اس طرح کا رویہ اپناؤں تو خدا کی قسم میرے پاس دوبارہ کوئی بندہ آئے گا ہی نہیں۔ تو یہ کہاں یہ رسول خدا کا والی کائنات، تاجدار رسالت، امام المرسلین کے بارے میں اس طرح کے افسانے انہوں نے گھڑ کے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور اوپر سے انسسٹ کرتے ہیں کہ مانے اس کو کہ یہ صحیح روایت ہے۔ کیوں صحیح روایت ہے کہ یہ بخاری نے لکھی ہے، یہ مسلم نے لکھی ہے، یہ فلاں نے لکھی ہے؟ یعنی اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان نہیں رکھنا، اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھنا۔ آپ آج میری سجیشن ہے کہ میرا ہر سننے والا کائنڈلی ایک دفعہ سورہ کہف کو پڑھے، میں فردر اس کے اوپر ڈسکشن کروں گا اور پوری سورہ آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن اسی واقعے میں اسی سیریز میں میں آپ کو پوری سورہ سمجھاؤں گا، لیکن ذرا آپ ضرور پڑھیے گا، آپ دیکھیے گا کہ آپ کو پہلا احساس یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان فرما رہے ہیں
یہ سب کچھ ان کے سامنے ایک فلم کی طرح، یا سمجھے ایک ریل کی طرح، یا سمجھے ایک منظر کی طرح ان کے سامنے چل رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ یہ 15 دن والی بات اللہ کر کیسے سکتا ہے، اور یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ رسول سے، تاجدار مرسلین سے کوئی سوال پوچھا جائے اور تاجدار مرسلین کو اللہ تعالیٰ اس طرح لیٹ ڈاؤن کر دے؟ یار یہ بات ہے سوچنے والی کہ 15 دن تک، کوئی کہتا ہے 10 دن، کوئی کہتا ہے ہفتہ، میں کہتا ہوں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پشیمانی، پریشانی یا کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ اللہ نے اسی وقت اپنے محبوب کو کے سامنے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات ان کو بتا دی۔ اس طرح ایک غار کا واقعہ بھی بتا دیا، اسی طرح پھر ان کو یہ واقعہ بھی بتا دیا، ذوالقرنین کا بھی، پھر خضر اور موسیٰ کا واقعہ بھی بتا دیا۔ روح کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے سورہ کہف میں، تو یہ کیسے اس سیکوینس میں اس کو جوڑ سکتے ہیں کہ روح کے بارے میں سوال کیا گیا تھا؟ اور خضر اور اس کے بارے میں اس لیے بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خضر اور موسیٰ کا جو واقعہ ہے یہ ہمیں مروجہ یہودی کتابوں میں نہیں ملتا۔ انہوں نے وہی سوال پوچھے تھے جو ان کی سیکرٹ کتابوں میں موجود تھے۔ مروجہ یہودی کتابوں میں نہ آپ کو یہ ملتا ہے صحابہ کہف والا، نہ ذوالقرنین والا، اور نہ ہی آپ کو وہ ملتا ہے موسیٰ اور خضر والا واقعہ۔ تو اسی واقعے کو پھر، اسی چیز کو بنیاد بنا کے تو ولیم میور نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، لیکن اس کی گراؤنڈ انہوں نے ان کو دی ہے، اور یہ ایک ایسا بڑا واقعہ تھا کہ اس کے اوپر کفار مکہ بالکل لاجواب ہو گئے، اور ان کے پاس اب دلیل کے فیلڈ میں کسی قسم کا کوئی چارہ کار نہ رہا، اور پھر انہوں نے سوشل بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، کیونکہ دلیل کے میدان میں وہ مکمل طور پر شکست کھا گئے۔ ان کے اپنی جتنی دلیلیں تھیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیج نظر آئیں، اور پھر وہ انہوں نے یہودیوں سے جا کے جو مدد لی، اور یہودیوں نے بڑا چیمپئن بنا کے ان کو 3 سوال دے کے بھیجا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 منٹ میں ایسے ان کو کر کے بتا دیے۔ اور جب اس پہ انہیں بہت شرمندگی ہوئی، اور ان کے پاس دلیل کا چیپٹر جو تھا انہوں نے اس کو کلوز کیا، اور پھر وہ سوشل بائیکاٹ کی طرف آئے اور ایک کمپین چلائی، دوبارہ سے اکٹھا کیا، کیونکہ ان کے پاس اب دلیل کی بات جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی، ان کا آرگومنٹ ختم ہو چکا تھا۔ اس آرگومنٹ کے بلاکیٹ کی وجہ سے اگر یہ 15 دنوں والا واقعہ ہوتا تو ایک بہت بڑا نیا آرگومنٹ جنم لے لیتا، لہٰذا یہ بالکل غلط بات ہے، اس کو اٹھا کے دیوار پہ پھینک دیجیے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ خود سوچ لیں کہ کامن سینس اس کو اپیل کرتی ہے؟ کبھی بھی کامن سینس اس کو اپیل نہیں کرتی۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ کہف ضرور پڑھیے گا۔ ہم کل اس کو سورہ کہف کو مکمل کریں گے ان سمری شیپ میں، اور میں آپ کو یہ تینوں واقعے کی تفصیلات بتاؤں گا، اور پھر یہ بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے ان سے یہ سوال کیوں پچھوائے تھے، اس کے پیچھے ان کی اسائنمنٹ کیا تھی، اور نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کے وفد کو انہوں نے صرف یہ 3 سوال ہی کیوں بتائے تھے۔ لیکن آپ نے اس پہ بلیو یہ رکھنا ہے، آپ جب سورہ کہف کو پڑھیں گے، جب کہف والا سلسلہ شروع ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بالکل صاف سیدھے انداز میں قرآن بول بول کے کہہ رہا ہے کہ میں نے منظر اپنے رسول کے سامنے کر دیا ہے، اور یہ 15 دن کا افسانہ لیے بیٹھے ہیں۔ اس طرح کے افسانوں سے بچنے کے لیے ہی ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، لہذا میکسیمم شیئر کیا کریں، اور لوگوں کو دعوت دیا کریں کہ وہ اس طرح کی چیزیں، تاکہ لوگوں کی غلط فہمیوں کا جو ہے نا وہ ازالہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔